بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کالے ناگ کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس سانپ نما جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا، اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جنوں انسان دونوں رہے ہیں۔ آپ کے بیان کو سبھی سنا کرتے تھے اور جس کو فیض اور برکات پانی ہوتی تھی وہ پا جاتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ آپ کے حکم کے فرما بردار صرف انسان نہیں جنات بھی رہے تھے۔ یہی ہوا ایک بہت بڑے سانپ کے ساتھ۔ آپ جب بھی بیان فرماتے وہ آپ کو دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک سرپسند شیطانی فطرت والا ناگ تھا۔ وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے پر اثر بیانات کو سن کر وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حملہ کرے۔ وہ جب بھی آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، لوگ موجود ہے، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بھکاری ہو۔ جو بھی آپ کے بیان کو سن رہا ہوتا وہ رو رہا ہوتا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکے اور وہ ذکر الہی نہ کر سکے۔ اس نے بہت سے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کیا اور یہی سوچ کر وہ آپ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا کہ غوث کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ غرض اس نے ہر طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کہ میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں اور ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت تعظیم اور ادب کرتے ہیں اور یہ بات مجھے برداشت نہیں۔ اے شیطان، مجھے طاقت دو تاکہ میں ان کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھائیں، کلمہ نہ پڑھائیں۔ اور اسی طرح شیطان کی مدد لے کر وہ ایک گڑ سیکھ گیا کہ آپ پر حملہ کر سکی۔ ایک دن کی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے۔ بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے، بڑی تعظیم کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ اس بڑے اجتماع میں آپ اتنا بیان کر رہے تھے کہ لوگ بہت تھے، کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں تھا کہ اچانک چھت سے ناپاک سانپ آ کر گرا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ اتنا بڑا سانپ ہے، بلکہ ناگ ہے جس نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ ڈرتے ہوئے بھاگنے لگے۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب وہ سانپ دیکھ رہا تھا کہ آپ تو اپنی جگہ سے ہی نہیں ہل رہے، نہ ڈر رہے ہیں، نہ چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ بہت ہی مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیان کو روکا ہی نہیں، سانپ ہمت کر کے آپ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا، گربان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے میرے پیر و مرشد پر، آپ ذرا برابر بھی نہ گھبرائیں اور نہ ہی بیان کو بند کیا۔ یہ سانپ کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی اور اللہ کا بیان نہ روکا۔ اب وہ سانپ تھک ہار کر زمین پر گر گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار کے ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا ہو، ناکام ہو گیا ہو، اپنی بات کہہ کر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ لوگ جو یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ حیران و پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے یہ ان کو برداشت نہیں تھا۔ وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے، اتنا بڑا خطرناک سانپ جس کی اتنی بڑی جسامت ہو وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چٹ کر جاتا، پر وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا، آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ
سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ کئی دنوں سے یہاں گاٹھ لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر ٹھہرا تھا کہ اے پیروں کے پیر دستگیر، بہت سارے عابد دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے، جن کی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی تھی، جو کہ دن میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، میں نے سب کو آزمایا لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اس سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو محض ایک کیڑا ہی ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غائب ہو گیا، جس کے بعد آپ نے مجمع کے آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل میں سوچتا رہا کہ یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پایا، اتنے لوگوں کے درمیان یہ بزرگ اپنی برائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا کہ اب ڈر کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن میں ان کے اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ گندی اور ناپاک خواہش تھی یہ سانپ کی۔ وہ دراصل جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کے سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قابل شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ طاق میں تھا کہ کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز توڑواؤں گا۔ ایک دن اس کو موقع مل ہی گیا جب آپ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ نماز کیا تھی؟ اللہ کی محبت میں بس سجدے ہی کیے جا رہے تھے۔ وہی خبیث سانپ وہاں آ گیا، رینگتا ہوا آپ کے جائے نماز کے پاس آیا اور اس نے آگے آ کر سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا، جس کو بڑا ہی گمنڈ تھا اس بات پر کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن آپ تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے تھے۔ آپ تو قیام سورت پڑھتے ہی جا رہے تھے، چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا۔ جب آپ سجدے میں جانے لگے تو بہت ہی سکون سے اسے ہٹایا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو جس پر وہ سانپ برگلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز پڑھتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ نے اپنی گرفت بھی لے لی تھی اور گردن سے اپنے بل کھول کر وہ کرتے کے اندر گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب ہر طرح سے نماز کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کو درمیان سے توڑیں گے، لیکن آپ نے نماز پوری پڑھی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، جس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے۔ باوضو تو آپ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھائی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بہت ہی لاچار، کمزور اور بے بس کھڑا تھا اور آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے تو جنات بھی ماننے والے ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا، اور پھر جب رونا بند کر دیا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ میں دوست کے جہنمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرتا رہا، کئی مہینوں سے چھپ کر بیٹھا رہا کہ آپ کو آپ کے اس کام سے بے دخل کروا دوں، ہٹا دوں اور لوگوں کی نظر میں آپ کے رتبے کو کم کروا دوں تو آپ کے چاہنے والے کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں، میں نے سانپ کے روم میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا ہے اور آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ میں آپ کے بیان کو نہ روک سکا اور نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں نے آپ کو بہکانا چاہا مگر آپ کی اللہ سے محبت کو ختم نہ کر سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر یہ
ख्वाहिश नहीं थी कि लोगों के दरमियान आकर खुद को मिलवाऊं। मैं तो अल्लाह की मोहब्बत में ये कर रहा हूँ। ये तो अल्लाह का करम है कि सारे लोग मुझे चाहते हैं। तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हैं। क्या तुम जानते हो, शुरू में मुझ पर सख्तियाँ रखी गई। जब सख्तियाँ इंतहा को पहुँच गई तो मैं आजिज़ाना होकर ज़मीन पर लेट गया तो मेरी ज़ुबान पर कुरान की ये 2 मुबारक आयतें आ गई, जिसका तर्जमा है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। फिर इस इंसान नुमा जिन ने आपसे सवाल किया कि हजरत आप अपने दस्ते मुबारक पर मुझे तौबा करवाएंगे, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इसके बाद वो जिन आपके दस्ते हक परस्त पर मुसलमान हो गया और तौबा की। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी औलिया कराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।